سب سے پہلے تو آج کے حوالے سے بتائیے گا کہ اب ان کے والد جو ہیں وہ مطمئن ہیں جو دوبارہ پوسٹ مارٹم کیا گیا؟ جی بالکل، جو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا تھا اس پہ ان کے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ حیدرآباد اور جامشورو کے جو سرجن ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں ان پر مشتمل کمیٹی بنائی گئی ہے جس پر ان کے وکیل کو اور ان کی فیملی کو تحفظات تھے۔ اس کے بعد جو پوسٹ مارٹم کا جو عمل شروع کیا گیا تھا وہ روک دیا گیا تھا، اور اس کے بعد دوبارہ ریسٹور کیا گیا تھا اس کمیٹی کو جو پہلے قائم کی گئی تھی۔ اس میں کچھ تحفظات تھے پولیس افسران کو اور سندھ حکومت کو کہ جب پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے بیان دیا تھا اس کے بعد ان کی یہ خواہش تھی کہ جو دیگر ڈاکٹرز ہیں ان پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے، ڈاکٹر سمیہ سید کی سربراہی میں ایک کمیٹی نہیں بنائی جائے بلکہ اس میں دیگر ڈاکٹرز کو بھی شامل کیا جائے جو مکمل طور پر جانچ پڑتال کریں لاش کی، اور جو مکمل طور پر پوسٹ مارٹم رپورٹ سبمٹ کرائیں حکومت کو۔ لیکن جب فیملی کو تحفظات تھے تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ اس کمیٹی کو ریسٹور کیا جائے، اور اس کے بعد جو آج پوسٹ مارٹم کا عمل تھا وہ مکمل کر لیا گیا۔ اب اس کی رپورٹ کا انتظار ہے کہ وہ کیا رپورٹ آتی ہے اور کیا فائنڈنگز دیتی ہے یہ کمیٹی۔ آپ بھی ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو پولیس کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں، ایک تو میر رضا کا موبائل شاید ان کو ملا ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی انہوں نے جو ویپن ہے وہ پھینکا تھا، لیکن بعد میں وہ موبائل نکلا، پھر ان کی ایپل واچ، پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ لین دین کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ تو بظاہر پولیس کی جو سوچ ہے وہ آپ کو کیا لگ رہی ہے کہ وہ اس کو لین دین کا کوئی معاملہ سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اسے ایک جو خودکشی کہہ لیں یا مرڈر کہہ لیں، اس میں بہت سارے جو واقعات ہیں وہ جڑنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے جب اس کی لاش ملی تھی اس کی شناخت کا عمل جب مکمل کیا گیا تھا تو فیملی نے اس وقت کسی قسم کا تحفظ کا اظہار نہیں کیا۔ جب ایم ایل او پولیس چلتی ہے میڈیکل رپورٹ پر، جب ایم ایل او نے مکمل طور پر باڈی کی سرچنگ کی اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جو گولی ہے وہ آگے سے لگی ہے اور پیچھے سے آر پار ہوئی ہے، اس کی شرٹ کی جو وہ تھی وہ بھی تحویل میں لے لی گئی تھی۔ جو پاؤڈر کی آپ نے بات کی، جو کیمیکل کی آپ نے بات کی، وہ سارے ایگزامینیشن کی کرنے کے بعد ایم ایل او نے ایک رپورٹ دی اور اس میں یہ بتایا کہ واضح طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ خودکشی کا واقعہ۔ اچھا، پولیس نے جب میڈیکل رپورٹ پڑھی، اور یہ میڈیکل رپورٹ میں آپ کو ایک دفعہ واضح کر دوں کہ ڈاکٹر سمیہ سید نے ہی یہ میڈیکل رپورٹ پولیس افسران کو شیئر کی تھی کہ یہ ہماری فائنڈنگز ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ان کو 3 دن بعد یہ خیال آیا کہ یہ تو میڈیکل رپورٹ ہی غلط ہے۔ جب میڈیکل رپورٹ غلط ہے تو آپ اپنے ادارے میں فائنڈنگز کریں گی نا، آپ بتائیں گی کہ اس میں یہ غلطی ہے، پولیس افسران کو بتائیں گی اس میں یہ غلطی ہے۔ وہ ٹی وی چینل پہ جا کے انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ گولی پیچھے سے لگی تھی اور آگے سے آر پار ہو گئی، فائنڈنگز نہیں کی۔ 14 سوال نامہ نکات کا انہوں نے ایس ایس پی کو بھیج دیا۔ تو جب پولیس نے پہلے پوسٹ مارٹم کے بعد یہ فائنڈنگز کی تو پولیس نے اسی زاویے سے تحقیقات شروع کی۔ جو آپ نے بات کی کہ موبائل فون ملا، بالکل ملا۔ ایپل واچ ملی، بالکل ملی۔ وہ اپنا سامان گھر پہ چھوڑ گیا، بالکل چھوڑ گیا۔ جو سی سی ٹی وی فوٹیج پولیس نے حاصل کی ان کا جائزہ لیا، ان کی جانچ پڑتال کی، اور اس کے بعد پولیس ان فائنڈنگز پر پہنچی کہ یہ ایک خودکشی کا کیس ہے۔ اچھا، خودکشی کا کیس پولیس اون کیوں نہیں کر رہی؟ وہ اون صرف اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا اسلحہ نہیں مل رہا پولیس کو۔ جب اس کا اسلحہ پولیس کو مل جائے گا پولیس 100% اون کر لے گی کہ یہ خودکشی کا واقعہ، ایک قتل کا واقعہ نہیں ہے۔ لیکن پولیس پبلک میں نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی یہ تو پولیس ہی جانتی ہے۔ لیکن جو پوسٹ مارٹم رپورٹ پہلے ہوا اور اس کے بعد پولیس نے اپنی فائنڈنگز کی، اس میں پولیس اس پہ کھڑی ہے کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہے۔ لیکن جس طریقے سے میڈیکل بورڈ میں راتوں رات تبدیلیاں کی گئیں، اس کو بدلا گیا، جس طریقے سے جو لاش کی شناخت کو خراب کرنے کا معاملہ تھا وہ پہلی میڈیکل رپورٹ میں بھی سامنے آیا تھا، وہ پولیس کی تفتیش میں بھی سامنے آیا تھا، اس سے ظاہر ہے یہ واقعہ مشکوک تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل، واقعہ بھی مشکوک ہوتا ہے، اور جو اس کی تحقیقات ہے وہ بھی خراب کی گئی ہے۔ اور آپ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات نہیں کروں گا، میں میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گا، انہوں نے بھی اس کیس کو خراب کر دیا۔ یہ اتنا بڑا، اتنا لیندی کیس نہیں تھا جتنا اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک شخص کی لاش ملی، اس کی شناخت ہو گئی۔ اگر اس کا 100% پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ایم ایل او تھے اسامہ شیخ، انہوں نے 100% جب کر لیا، بھائی سپرویژن تو ڈاکٹر سمیہ سید کی تھی نا، ان کی بھی مجرمانہ غفلت ہے۔ جب آپ کی سپرویژن میں ایک ایم ایل او ہو رہا ہے، پورا اس کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کی فائنڈنگز آگے شیئر نہیں کرنی چاہیے تھی نا۔ آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹل تمام تر جو کاروائیاں تھیں وہ مکمل کرنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد پولیس کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ فائنڈنگز آئی ہیں، یہ ایک مرڈر کیس ہے۔ مرڈر کیس ہے تو پولیس اس کو اون کرتی کہ یہ ایک مرڈر کا کیس ہے، اور پولیس قاتل کو تلاش کرتی۔ اچھا، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایم ایل او نے، میں پولیس کی طرف بھی آتی، لیکن ایک چیز مجھے اور بھی بتائیے کہ بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ میر رضا کے جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس تھے وہ جس دوران میں وہ لاپتہ ہوئے اور لاش ملی اس میں وہ ڈیلیٹ ہوئے،
کیا یہ بات آپ اس کی کوئی تصدیق کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات ہوئی جی کسی؟ بالکل، اس کے فون کا فورنسک ہو چکا ہے اور اس میں یہ تمام تر جو اکاؤنٹس کی آپ بات کر رہی ہیں انہوں نے ڈیلیٹ کیے ہیں، اور جو ان کی ایپل واچ میں ڈیٹا تھا وہ انہوں نے ڈیلیٹ کیا ہے. کچھ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اس کی فورنسک کی ہے اور کچھ چیزیں ریکور کر لی ہیں، اس میں بھی آ گئی ہیں، کچھ آڈیوز بھی آ گئی ہیں، کچھ نہیں سوری، میسیجز بھی آ تاہا رہے یہ ہیں، ذرا وہ لوگ کنفیوژن، سامنے نہیں نہیں آ نہیں رہے ہیں. یہ ذرا کنفیوژن ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے فورنزک کیا انہوں نے ڈیلیٹ کیا؟ نہیں، یہ میر رضا علی نے ڈیلیٹ کیے ہیں اپنے موبائل کا ڈیٹا، جو اوکے پولیس بتاتی ہے. اور اوکے اس کے بعد یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ریکور بھی کر لیا ہے، اس کے موبائل کا ڈیٹا بھی ریکور کر لیا ہے اور اس کی ایپل واچ میں جو ڈیٹا تھا وہ بھی ریکور کر لیا. اس میں آج آپ نے کچھ میسیجز سنے ہوں گے پیسوں کے لین جی دین جی. کے، یہ وہیں سے ریکور ہوئے ہیں اور وہیں سے پھر پبلک ہونا شروع ہوئے ہیں. وہ اس لیے جب ڈیٹا ریکور کیا ہے تو اس کے بعد یہ فائنڈنگز آنا شروع ہو گئی کہ یہ کچھ لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا، کچھ لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا، کچھ لوگوں سے رابطے میں تھا، کچھ معاملات میں ٹینس تھا. تو یہ پولیس تمام تر واقعات میں، دیکھیں مرڈر کیس ہوگا، تنزیلہ میڈم آپ نے بھی کراچی میں بہت سے واقعات پہ رپورٹنگ کی ہوگی، آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا. دیکھیں قتل کا واقعہ ہوگا پولیس آن کرے گی، بھائی ایک مرڈر کیس ہے ہم نے قاتل گرفتار کرنا ہے. خودکشی کا واقعہ ہے تو آپ نے آن کرنا ہے یہ خودکشی کا واقعہ. اچھا کرنے کی نہ وجہ وہ مجھے نہیں پتا کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کی 99% فائنڈنگز 100% خودکشی پہ کھڑی ہیں. پولیس آن نہیں کر رہی، وہ اس لیے نہیں کر رہی کہ اس کا جو اسلحہ ہے نا وہ ٹھیک ہے، موقع ان سے کو نہیں مل رہا. پولیس کو یہ کہ کچھ نشہ ہی ہاں وہاں سے اٹھا کے لے گیا ہوگا. ان کو گولی کا خول ملا ہے اور وہ نہیں ملا ویپن جس سے وہ گولی چلی ہے. جی بالکل، گولی کا خول ملا ہے، آخر اس میں کو بھی فورنسک بھیجا ہے، فورنسک لیب اس کو بھی بھیجا ہے، اس کا بھی موقع معائنہ، اس کی بھی جانچ پڑتال کرنا ہے کہ وہ اسی گن سے چلا ہوا خول ہے یا کوئی اور خول پولیس کو ملا ہے. اچھا، جو آئی جی صاحب نے دعویٰ کیا کہ ہم سارا کچھ ٹریس کر چکے ہیں، جب فیملی کی طرف سے ظاہر ہے پوسٹ مارٹم کو، وکیل کی طرف سے پوسٹ مارٹم میڈیکل بورڈ کو متنازع بنا دیا گیا، اس بات کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے پولیس کے پاس اگر سارا کچھ ہے اور وہ ان کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ کیا ہوا ہے، تو وہ معاملہ سامنے کیوں نہیں لا رہے ابھی تک؟ جی بالکل، پولیس یہ معاملہ اس لیے سامنے نہیں لا رہی، جو پولیس کی انٹرنل انکوائری ہوئی ہے، جو تمام تر اس واقعے کی انکوائری کی ہے، اس نے خودکشی کی ایک انکوائری کی ہے اور اس کی فائنڈنگز تمام تر آئی جی سندھ کو بھی ارسال کر دی ہے اور وزیر داخلہ سندھ کو بھی ارسال کر دی ہے. ان کی فائنڈنگز میں کیا ہے؟ ان کی فائنڈنگز میں اس کا موبائل فون ہے جس کا فورنسک کر لیا گیا ہے، اس کا ایپل واچ ہے جس کی فورنسک کر لی گئی ہے، جائے وقوع کی سی سی ٹی وی لے لی گئی ہے، اعتراف کی سی سی ٹی وی لے لی گئی ہے. کچھ 3 افراد کو اس نے میسیجز کیے جن سے پیسے مانگ رہا تھا، ان کے تمام تر ڈیٹا حاصل کر لیا، اسکرین شاٹ حاصل کر لیے، وہ بھی دے دیا. اب ایس ایس پی ایسٹ کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جنہوں نے موقع معائنہ کیا تھا، تمام تر انویسٹیگیشن کی تھی اور یہ فائنڈنگز رپورٹ آئی جی سندھ کو ارسال کر دی تھی جس کو وہ آن کرتے ہیں اب تک. دوسرا، ایک سی آئی اے کی جب یہ تحفظات ان کے والدین، اور صحیح ہوں گے ان کے تحفظات، اگر وہ مرڈر کہتے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا اس کو آن کرنے کی ضرورت ہے. جب سی آئی اے کی سربراہی میں، ایس ایس پی سی آئی اے سمیع اللہ سمرو کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، انہوں نے بھی اس تمام تر فائنڈنگز کیے کہ بھائی اگر مرڈر ہے تو ہم قاتل کو گرفتار کریں گے اور اگر خودکشی ہے تو اس کی فیملی کو بھی آن کرنا چاہیے کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہے. لیکن فیملی کے تحفظات ابھی تک اس حوالے سے کوئی پولیس نے کوئی بات کی ہو یا فیملی نے؟ پولیس اب تک یہ ورژن نہیں دے گی. پولیس آف دا ریکارڈ یہ بات کرتی ہے کہ یہ خودکشی کا واقعہ ہے. پولیس پبلکلی یہ بات نہیں کر رہی. آئی جی سندھ کی بھی آپ نے بات چیت سنی تھی، انہوں نے کہا ہم بہت قریب پہنچ گئے. لیکن گھر سے نکلتے ہوئے ان کو کسی نے باہر بلایا، کوئی ان کو کال آئی، اس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ وہ آخر؟ بالکل، یہ موبائل کا ڈیٹا ہے اس کا حاصل کیا گیا ہے. کم از کم 7 سے 8 لوگوں سے پولیس نے رابطہ کیا ہے، پولیس نے ان سے بات چیت کی ہے، پولیس نے ان کا بیان قلم بند کیا ہے. کل میری ان کی فیملی سے بھی ایک پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جو سی آئی اے کی انویسٹیگیشن کمیٹی ہے انہوں نے ہم سے رابطہ نہیں کیا. سی آئی اے کی جو ایس آئی یو کی کمیٹی ہے اس کو صرف اس فائنڈنگز پہ دیا تھا کہ آپ جائے وقوع سے تمام تر شواہد کی روشنی میں ایک رپورٹ جمع کرائیں کہ یہ قتل کا کیس ہے یا ایک مرڈر کا کیس، خودکشی کا کیس ہے یا قتل کا کیس ہے. میں آپ کی باتوں سے تھوڑا سا یہ اخذ کر رہی ہوں کہ فیملی اور پولیس جو ہے ابھی وہ کوئی ایک سیم پیج پہ نہیں ہے، اور ظاہر ہے اور وہ ابھی آ بھی نہیں سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی فیملی اور پولیس ایک پیج پہ آئے گی. پولیس کے اپنے کنسرن ہیں، ان کے اپنے کنسرن ہیں، پھر میڈیکل رپورٹ جو ہے. لیکن تاہا آپ ظاہر ہے بہت سارے کرمنل کیسز کو اور مرڈر کے کیسز کو کرتے ہیں رپورٹ، تو جو فیملی کا مطالبہ ہوگا یا جو مدعی جو ہے وہ جا کے مانگے گا، ظاہر ہے پولیس کو تو وہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی نا. جی بالکل، پولیس اس پہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے. جو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آئے گی نا
اس میں تمام تر صورتحال واضح ہو جائے گی کہ گولی آگے سے لگی, پیچھے سے لگی. اور ہم جو پولیس کو تحفظات ہیں وہ یہی تو تحفظات ہیں کہ جو ڈاکٹر سمیہ سید نے پروگرام میں بات کی ہے وہ پولیس افسران سے یہ بات کر سکتی تھی کہ بھائی گولی اس کے پیچھے سے لگی, آگے سے گئی, تو پولیس بولتی ہے ہاں یار یہ مرڈر کا کیس ہے, ہم کو ملزمان گرفتار کرنے. لیکن انہوں نے یہ پولیس افسران جو انویسٹیگیشن کر رہے تھے ان کو نہیں بتایا. اس کا مطلب اداروں میں ٹکراؤ ہے نا, دونوں اداروں میں ٹکراؤ ہے. ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ شاید ڈاکٹر سمیہ جو ہیں وہ نہیں بتا پائیں, اور میڈیکل کی جو ٹیم ہے ان کی غلط جو رہنمائی ہے اس کی وجہ سے پولیس اس معاملے میں سٹک ہو گئی ہے. لیکن ظاہر ہے پولیس اس معاملے میں سٹک تو نہیں رہے گی نا, کہ ایگو کا مسئلہ تو نہیں بنا کے بیٹھ جائے گی. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. نہیں, پولیس کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے. افسران سے میں رابطے میں ہوں اور وہ مجھے یہی بتاتے ہیں کہ اگر قتل ہوگا تو ہم اون کریں گے, اگر قتل ہے تو ہم اون کر لیں گے, بالکل مرڈر کا کیس ہے, ہم مرڈر کی تفتیش کریں گے اور قاتل کو گرفتار کریں گے. لیکن ایک نقطہ بتا دے پھر, ابھی تک ظاہر ہے انہوں نے جو اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مکمل کر لی ہے تفتیش, وہ میں پوچھ رہی تھی کہ وہ پھر کیا اپنے ہی موقف پہ کی ہوئی ہے نا انہوں نے. پولیس 100% خودکشی پہ کھڑی ہے. اب تک کی انویسٹیگیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیس 100% کہتی ہے یہ واقعہ خودکشی کا واقعہ ہے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, پیسوں کا لین دین تھا, کچھ جو سوشل میڈیا سائٹس پہ لین دین کا معاملہ تھا, اس پہ یہ ٹینس تھا اور اس کے بعد یہ خودکشی کا واقعہ ہوا. جو پولیس نے اب تک کی 90% انویسٹیگیشن